اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ایک سیناریو ہے جو کہ اس وقت پرویل کر رہا ہے. ملک کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے, حکومتی حلقوں میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں سے تو استعفے آنے کا سلسلہ بھی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد حامد رضا صاحب جو ہیں وہ نہ صرف پارٹی رکنیت بلکہ انہوں نے جو ان کی قومی اسمبلی کی نشست ہے اس سے استعفیٰ دے دیا. یہ بھی خبریں اس وقت جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو اوور آل اس وقت ملکی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے کچھ تجزیہ شامل کریں گے, آج رائے لیں گے. کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے سیاست, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم پاکستان, سینئر سیاستدان عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم سر, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. میں تو کل سے پروگرام جب کر رہی ہوں, پرسوں سے ایکچولی, سب سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے اس ملک میں, آپ کے خیال میں سر کیا ہوا ہے اس ملک میں؟ یہاں تو اب لاشوں سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھ کے گواہی دیں کہ آپ کو کیسے مارا گیا. جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے, اس میں کوئی جیتنے والا نہیں ہے, صرف ملک ہار گیا. یقین کریں یہ کوئی سیاست نہیں ہے. جو آج حکومت کر رہی ہے, جو اپوزیشن کر رہی ہے, دونوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ آج لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. اس میں آپ کس پہ الزام لگائیں گے, کس کو بری ذمہ قرار دیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. تو آج بھی وقت ہے کہ ذرا سمجھ لیں کہ ملک کدھر جا رہا ہے, ملک کے حالات کیا ہیں, اپنے حالات کو درست کریں. تو بیسکلی آپ اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایک راؤنڈ پی ٹی آئی نے جیتا کہ وہ یہاں داخل ہو گئے, دوسرا حکومت نے جیتا کہ ان کو نکال دیا, ہارے بیچ میں اس ملک کے عوام. جی, ملک کے عوام ہارے اور ملک ہار گیا. ملک ہار گیا, جی, جس کی ہمارے حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ حکومت کو پرواہ ہے, نہ اپوزیشن کو پرواہ ہے. سر آپ اس پارٹی سے وابستہ رہے اپنی پوری زندگی, یہ جو ایک صفاقانہ ایٹیٹیوڈ ہے, میں صرف ایک عام شہری کی حیثیت سے بھی یہ سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ مائنڈ سیٹ کبھی پہلے تھا جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں کہ وہاں سڑکوں پر پھر کے کہہ رہے ہیں تو ہم تو لاشیں تلاش کر رہے ہیں, یہ سارا جھوٹ ہے, ہوا ہی کچھ نہیں ہے. کنٹینر سے گرنے والی جو ویڈیو ہے سر وہ دنیا بھر میں وہ وائرل ہو رہی ہے, اور وہ یہاں پر ایک صاحب کو پیش کر کے کہتے ہیں وہ تو یہ صاحب تھے, حالانکہ سر کے بل وہ صاحب گرے, وہ بچ بھی گئے تو اس حالت میں نہیں بچ سکتے تھے جو ایک شخص پیش کیا گیا. چیزیں بنا کے پیش کی جا رہی ہیں جسٹ ٹو ریفیوٹ کہ پی ٹی آئی کا کلیم کیا ہے, ارسپیکٹیو کہ اگر کوئی جان گئی ہے تو وہ اس ملک کے شہری کی گئی ہے. دیکھیں یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے کہ کتنے لوگ مرے ہیں یا نہیں مرے. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے حلقے کے 2 نوجوان شہید ہوئے, بالکل, اور گن فائر سے وہ فوت ہوئے. تو اب ان کو ان کے والدین کو کون جواب دے گا؟ کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کون جواب دے گا؟ عمران خان صاحب جواب دیں گے, شہباز شریف صاحب جواب دیں گے, کون جواب دے گا؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہمارے ملک میں دنیا ترقی کر رہی ہے, ہمارا ملک زوال کی طرف جا رہا ہے. دنیا چیزیں ختم کر چکی ہے, گولیاں نہیں چلاتے آپ شہریوں پہ, نہیں چلاتے. رات کے اندھیرے میں گولیاں چل رہی ہیں. یہ کس طرح آپ اس کا حساب دیں گے, کس کو حساب دیں گے؟ سر حساب مانگے گا کون؟ انٹرنلی تو ہم حساب مانگتے رہتے ہیں, کون دیتا ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر اس کو لے کر آ سکتا ہے؟ ویژولز تو اچھے نہیں گئے. انٹرنیشنل کمیونٹی تو آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی, بیان نہیں دے سکتے ہیں, لیکن حساب تو کسی دن دینا پڑے گا نا. حساب تو جو بھی آپ کرتے ہیں عمل, اس کا حساب آپ کو دینا پڑتا ہے. اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اس نفاق کو ختم کریں, یہ دشمنی ختم کریں. یہ کرسیوں کی جو جنگ ہے نا, یہ جو بیچارے بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, یہ اس کرسی کی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں. چاہے وہ حکومت کے اہلکار ہوں, چاہے وہ عام شہری ہوں جو مظاہرہ کرنے آئے ہوں. عجیب ہمارے ملک کے حالات ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. آج حکمران اپنی کرسی بچانے میں ہیں, اپوزیشن جو ہے وہ اس کرسی کو لینے کے چکر میں ہے. تو کس طرح ملک آگے چلے گا؟ ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ابھی تک ملک کی کسی نے بات نہیں کی. ہر اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے, اقتدار لینے کی بات کر رہا ہے, جیل سے باہر نکلنے کی بات کر رہا ہے. ایک حکومت دوسری حکومت پر حملہ آور ہو رہی ہے, دوسری حکومت رات کے اندھیرے میں واپس حملہ آور ہو رہی ہے. یہ آج ہمارے ملک کی حالت ہے. آپ کے خیال میں پہلے کے پی کے کی گورنمنٹ حملہ آور ہوئی ہے, پھر وفاقی حکومت جی بالکل نے جوابی حملہ کیا ہے؟ جی وہ بھی دیکھیں, وہ تو احتجاج کرنے نہیں آئے تھے سر, حملہ آور کہنا چاہیے انہیں. جی احتجاج کرنے آپ آتے ہیں تو آپ, حکومت کا بھی کام ہے کہ ہمیشہ ایک ڈائلاگ رکھے اپوزیشن کے ساتھ, دیوار سے مت لگائے. اور اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے اس کے اصول اور ضوابط بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ یہاں پر احتجاج ہوگا, جلسہ ہوگا, جلوس ہوگا, ہم گھر جائیں گے. پھر آپ کو نہ کنٹینر لگانے پڑیں گے, نہ کھڈے کھودنے پڑیں گے, نہ ملک بند کرنا پڑے گا, نہ انٹرنیٹ بند کرنا پڑے گا. آج 5واں دن ہے اسلام آباد میں انٹرنیٹ نہیں چلتا, ابھی بھی نہیں چل رہا, کبھی سلو ہے کبھی فاسٹ ہے. تو کاروبار بھی تباہ ہو گیا, لوگ بھی پریشان ہیں, اور وہاں سے حکومتی ذرائع ساتھ لے کر وہ حملہ آور ہوتے ہیں اسلام آباد پہ.
اسلام آباد میں پورے پاکستان کی پولیس اکٹھی ہے، رینجر ہے، ایف سی ہے، فوج بھی آخر میں طلب کی گئی، تو سب ناکام ہوئے۔ کسی نے کچھ حاصل کیا؟ مجھے یہ بتائیں، کیا حکومت کچھ حاصل کر پائی ہے یا اپوزیشن کچھ حاصل کر پائی ہے؟ آج سب کو شرمندگی ہونی چاہیے، اور آج ان سب کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم یہ کام اب نہیں کریں گے، آپس میں بات کریں کس طرح اب آگے بڑھیں گے، آگے کا راستہ نکالیں، یہی سیاست ہوتی ہے۔ اچھا، obviously based on information میں آپ سے یہ سوال نہیں پوچھ رہی کہ آپ کی انفارمیشن کیا ہے، میں آپ سے آپ کا تجزیہ لینا چاہتی ہوں بیکاز آپ نے فرسٹ ہینڈ گورنمنٹ کی ورکنگ کو ٹاپ موسٹ لیول پہ ایکسپیرینس کیا ہے۔ بڑے رومرز تھے اسلام آباد میں کہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کہ گورنمنٹ نے کبھی بھی آ کے اس بات کا اعتراف نہیں کیا۔ محسن نقوی صاحب تو خاص طور پہ ہمیشہ آگے کہتے رہے نہ ہو رہے ہیں مذاکرات نہ ہوں گے۔ آپ کے خیال میں کوئی کوشش بھی کی گئی یا نہیں کی گئی؟ بھائی جب ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہے پھر نہیں ہو رہے، پی ٹی آئی کے ایکٹنگ چیئرمین کہتے رہے ہو رہے ہیں، یہ ایکٹنگ چیئرمین جو مرضی کہتے ہیں، جو چیئرمین ہے وہ کہتے ہیں میں کسی بات ہی نہیں کروں گا، ڈائیلاگ ہی نہیں ہوگا۔ یہ ڈائیلاگ آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ گولیوں سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو کر گالیوں سے آپ سیاست نہیں کر سکتے، نفرت سے سیاست نہیں ہوتی، ملک کے مفاد کو تباہ کر کے سیاست نہیں ہوتی۔ آج اپنی کرسیوں کو علیحدہ کریں، اپنی سوچ کو علیحدہ کریں، ملک کی بات کریں، پھر بات آگے چلے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی اپنی سیاست کے لیے اب جو ہے وہ اس طرف چل پڑے ہیں؟ دیکھیں، ان کی جماعت کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پر وہ یہاں پر آتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکالو۔ تو جیل میں سارے سیاستدان گئے ہیں، کسی نے کبھی حملہ نہیں کیا، آ کر یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میں حملہ آور ہو جاؤں گا، میرے پاس حکومت ہے، ورنہ اگر مجھے رہا نہ کیا گیا۔ تو یہ ساری سوچ ہی غلط ہے، حکومت کی سوچ بھی غلط ہے، اپوزیشن کی سوچ بھی غلط ہے۔ آج چاہیے یہ ہے کہ اس نفاق کو، اس خلیج کو ختم کریں، پارلیمان کے اندر اپوزیشن ہو، حکومت ہو، سپیس دیں، ایک دوسرے کو جگہ دیں۔ حکومت اپوزیشن کے بغیر نہیں چل سکتی، ملک نہیں چل سکتا اپوزیشن کے بغیر بھی، یہ بات سمجھنے کی حکومت کو۔ یہ حکومت بھی 2 سال پہلے اپوزیشن میں تھی اور 4 سال اپوزیشن میں رہی ہے، اور مشکل اپوزیشن دوبارہ بھی کل بھی جائے گی۔ اگر یہ جمہوریت میں آپ کو تیار ہونا چاہیے، اپوزیشن حکومت بنانے کے لیے اور حکومت اپوزیشن میں جانے کے لیے۔ لیکن جس قسم کی سیاست اب ہوگی ہے، کل گولیوں پہ آپ گولیوں سے سیاست کریں گے۔ ہاں، اقتدار کے لیے سیاست کرنی ہے، اس کو ترک کر کے ملک کے مفاد کا سوچنا پڑے گا۔ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آپ سمجھتے ہیں اس وقت ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے پہلا قدم کس کو لینا چاہیے یا پڑے گا؟ دیکھیں، کانفیڈنس بلڈنگ یہاں دشمنی تو نہیں ہے، کانفیڈنس بلڈنگ کریں لگ تو رہی ہے جی۔ تو آپ کے پاس راستہ آئین ہے، ملک کے نظام کو آئین پہ واپس لے کر آئیں، اس کے علاوہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن چوری نہیں ہوگی، یہ فیصلہ کر لیں۔ الیکشن کے چوری کا نتیجہ مطالبہ ہے نا، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری شدہ واپس کریں۔ جی بالکل، مینڈیٹ 18 میں بھی چوری ہوا، 2024 میں بھی چوری ہوگی۔ عوام کا کیا قصور ہے؟ یہ جب تک آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ملک آگے نہیں چلے گا۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی، میں حقیقت سے آپ کو کہتا ہوں۔ اگر ہم یہ بنیادی بات نہیں سمجھ سکتے، پھر مجھے یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ سب نے کرنا ہے، اور یہ انڈرسٹینڈ بھی کس نے کرنا ہے کہ 2018 میں بھی ہوا وہی 2000 اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، 2024 میں بھی ہوا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت کس کو ہے، اور آگے نہیں کرنا یہ فیصلہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب الیکشن چوری ہوتا ہے، ایک بینیفیشری ہوتا ہے جس کو فائدہ ملتا ہے، ایک کو نقصان ہوتا ہے، لیکن آخر میں نقصان عوام کا اور ملک کا ہوتا ہے۔ وہ تو وقتی طور پہ کل کے جو الیکشن کے چوری کے بینیفیشری ہوتے ہیں، جن کو فائدہ ملا ہوتا ہے، وہ آج نقصان میں جاتے ہیں۔ جو کل نقصان میں تھے وہ آج فائدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن ملک ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے، اس کی ملک کے عوام ہمیشہ نقصان میں جاتے ہیں۔ اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ سر لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ٹاکنگ پوائنٹ ہے، یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو بات ہوگی نا کہ الیکشن چوری کرنا ہے نہیں کرنا ہے، بیٹھیں گے کیسے؟ سوال تو یہ ہے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے کی الیکشن چوری ہم کریں گے؟ یہ ہمارے ملک میں یہ بات ہونی ہے تو ہونی ہے، فریق بیٹھیں گے، الیکشن چوری نہیں ہوگی، فیصلہ کر لیں نا، سیاستدان فیصلہ کر لیں کہ ہم نہیں چوری شدہ الیکشن کا حصہ بنیں گے۔ ابھی جو ڈیڈ لاک ہے اس سے کیسے باہر نکلیں گے؟ ابھی جو ڈیڈ لاک ہے جی، آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ اپنی کرسیاں بھی سب کو ایک جگہ چھوڑ کر آنی پڑیں گی، اور صرف سیاستدان نہیں ہے، آج ملک کے معاملات پہ اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہے، جوڈیشری اثر انداز ہے۔ یہ 4-5 پولیٹیکل لیڈر ہیں، ایک فوج کے سربراہ ہیں، ایک جوڈیشری کے سربراہ ہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے تو آگے معاملہ چلے گا، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کسی خام خیالی میں نہ رہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کیا اس کا پہلا ٹاکنگ پوائنٹ عمران خان کی رہائی بنتا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو یہی مطالبہ لے کر آئی۔ بیل دے دیں، ٹیبل پر آ جائیں، کوئی بیل دینے سے قیامت آ جائے گی؟
پولیٹیکل لیڈر کبھی کو بھاگا ہے ملک سے؟ احسن اقبال صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا پتہ نہیں ہم سے یہ سوال بار بار ہوتا کیوں ہے, ہم نے تھوڑی دینی ہے بیل بھی, نہ ہم نے دینی ہے رہائی بھی ہم نے نہیں کرنی, ہم تو حکومت ہے, ہم عدلیہ تھوڑی ہیں. دیکھیں اصل اقبال صاحب بھی جانتے ہیں کون بیل دیتا ہے اور کون نہیں دیتا, سب جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتی ہے. تو بیل دے دیں آگے ٹیبل پہ بات ہو سکے. سال ہو گیا چلے, ابھی ان کے 2 سال 8 مہینے باقی ہیں. ایک فارمولہ ہے پاکستان میں, جتنا عرصہ آپ اقتدار میں رہیں گے اتنا عرصہ آپ جیل میں بھی گزاریں گے. صاحب جیل میں بھی گزاریں گے, بالکل, یہ باقاعدہ فارمولہ بنا رہا ہوا. تو اس کا مطلب ہے تو ابھی تو خان صاحب کا وقت ابھی ان کا وقت باقی ہے, لیکن فی الحال بیل دے دیں, بیل پہ آ کے بات چیت کر لیں, معاملہ آگے چلے. دیکھیں بات ملک کی ہے, ملک کے عوام کی ہے. یہ نظام جو آج ہے یہ نہیں چل رہا, یہ نہیں چل سکتا, یہ غیر فطری ہے, یہ نہیں چل سکتا. اس بات کا اعتراف کر لیں, آگے کو دیکھیں کہ ہم نے کیسے معاملات کو درست کرنا ہے. ان کرسیوں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا, بہت سے لوگ آئے ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں چلے گئے, تاریخ ایسا ہے. آج ان کو لوگ اچھی سوچ سے یاد نہیں کرتے, اچھی یادیں نہیں ہیں ان کی. لیکن ابھی تک خبریں سر تو یہ ہیں کہ آپریشن یا کریک ڈاؤن, جس کو آج کل ایک نیا لفظ آ گیا ہماری اس کے اندر ڈکشن کے اندر, کہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے. جی کریک ڈاؤن بھی سخت ہوگا, مزید پکڑ دکڑ ہوگی. کے پی کے گورنمنٹ کے بارے میں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے سارے وہ لوازمات پورے کر دیے ہیں جو کہ گورنر راج لگانے کے لیے ہونے چاہیے, وہ وفاق پر حملہ آور ہوئے ہیں. تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, آج کابینہ میں ڈسکس ہوا. لگا دیں تو اس سے مزید ٹینشن بڑھے گی, اور کیا ہوگا, مزید ہوگی. یہ سوچیں نا کیسے اب یہاں پر پہنچے ہیں, کہ کل یہاں پر جو لوگ آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ کوئی کسی کی دشمنی میں آئے ہیں؟ وہ اپنا حق مانگنے آئے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ہمارا حق ہمیں دیں.